اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ جانا ہے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کی یہ آیت اور دیگر بہت سی آیات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے۔ یہ دور ایموشنل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور قرآن 1400 سالوں سے مسلمانوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ انہیں ایموشنلی بہت انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اپنے جذبات پر بر وقت قابو پانا اور جذبات کی رو میں بہہ نہ جانا، ایسے موقع پر جب لوگ اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں، اس وقت بھی ہوش مندی اور دانش مندی اور ایثار و قربانی سے کام لینے کا قرآن مجید درس دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہ تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ کہ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ہی ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کی یہ تمام آیات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ پریشانی کے عالم میں، مصیبت اور آزمائش کے عالم میں، سختی کے عالم میں ایک مسلمان کی کیا روش ہونی چاہیے۔ تو ہمت اور عزیمت کی بے شمار داستانیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں، لیکن ایک داستان ہے اسی حالیہ اسرائیل فلسطین جنگ میں الجزیرہ کے لیے رپورٹنگ کرنے والے وائل الدحدوح ابو حمزہ کی۔ ان کے خاندان کے 8 لوگ، جن میں ان کی بیوی، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے، ان کے پوتے شامل ہوتے ہیں، ان تمام کو اسرائیلی بمباری میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کی شہادت کے محض 2 گھنٹے بعد وائل الدحدوح دوبارہ میدان میں رپورٹنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ چند دنوں بعد ان کے دوسرے بیٹے حمزہ الدحدوح کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ خود ان کے اوپر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، جس میں ان کے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں اور وہ شدید طور پر زخمی ہوتے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ ان تمام واقعات، حادثات یا آزمائشوں سے ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش آئی ہو۔ پھر جب علاج کے لیے وہ قطر چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے جوان صحافی انس شریف لیتے ہیں، جن کے والد اور بھی دیگر خاندان کے لوگ اسی جنگ میں شہید کیے جا چکے ہیں، اور وہ بخوبی اپنی ذمہ داری پوری تندہی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ رونق میں کدا یوں ہی بڑھتی رہے، رونق میں کدا یوں ہی بڑھتی رہے، ایک گرتا رہے ایک سنبھلتا رہے، ایک گرتا رہے ایک سنبھلتا رہے، تجھ کو دریا دلی کی قسم ساقیا، تجھ کو دریا دلی کی قسم ساقیا، مستقل دور پر دور چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مضبوط اعصاب کا مالک بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔